إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورہ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حج کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حج چند مہینے ہے جو معلوم ہیں، پھر جو شخص
فرض کر لے ان میں حج تو نہیں کر سکتا، جو شخص حج کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی میل ملاپ نہیں ہے اہلیہ کے ساتھ، فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی گناہ کے کام، نافرمانی کے کام بھی نہیں ہیں، ولا جدال، اور کوئی جھگڑا وغیرہ آپس کا نہیں ہے، فی الحج، حج کے اندر۔ اور جو بھی تم کرو کوئی نیکی، اس کو اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ اور جب آپ حج کے سفر پر ہو تو زاد راہ لے لو، کہ بے شک زاد راہ ساتھ لینا سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہ سوال سے بھی بچاتا ہے، یعنی مانگنے سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ کہ تم صرف مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، لہذا تم حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرفات کا میدان ہے، خطبہ حج ہے، لکل عام یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کو یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا تو آپ لوگ خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے سوال نہ کیا کرو، جو کچھ اللہ کے رسول نے فرما دیا بس ختم، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ الحجرات کی آیت نمبر پہلی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو حج فرض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا ہے۔ حج تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں بھول چوک یا اوپر نیچے کام ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سر منا لیا ہے، ابھی قربانی نہیں کی۔ فرمایا قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ میں نے قربانی کی دی ہے، ابھی سر نہیں منایا۔ فرمایا آپ بنا لو۔ تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف افاضہ آپ پہلے کر لیں یا احرام آپ پہلے کھول لیں، یہ جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حج جو ہے وہ عرفات میں جانے کا نام ہے، الحج العرفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس نے آ کے پوچھا ہے کہ یہاں یہ لوگ اکٹھے کیوں ہیں؟
اس کا اونٹ بھی اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج ہو رہا ہے، اس لیے عرفات کے میدان میں حجاج آج بیٹھے ہیں۔ وہ اندر داخل ہو گیا، حضور فرماتے ہیں اس نے جو ہی اندر پاؤں رکھا اس کا حج ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حج کریں، نیک نیتی سے کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حج کی نیت نہیں کی اور حج نہیں کیا تو وہ عیسائی، یہودی یا غیر مسلم ہو کر مر جائے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ حج کی نیت ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں دی تو حج کی نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالحجہ کے اندر حج ہوتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ منا چلے جاتے ہیں، 9 کی صبح کو آپ عرفات میں چلے جاتے ہیں، شام کے بعد آپ مزدلفہ آ جاتے ہیں، ساری رات وہاں گزارتے ہیں، مغرب اور عشاء وہاں اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام ہے، جو مسجد مشعر الحرام ہے وہاں دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ وہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے کے برابر، موٹے موٹے پتھر نہیں اٹھانے، چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور پھر چل پڑیں، وہاں جا کر رمی جمار کریں شیاطین کو، پھر وہاں سے نیچے اتر جائیں، سر منائیں، قربانی کریں، طواف افاضہ کریں، احرام کھولیں، پھر واپس آ جائیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آپ پھر ذکر اذکار کریں 10، 11، 12، اگر آپ کو آگے موقع مل جاتا ہے 13 کا تو وہ بھی کر لیں۔ اللہ نے یہ ایک نظام دیا ہے کہ وہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ دنیا کے کونے کونے سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں اپنی سواریوں پر، مضبوط سواریوں پر یا کمزور سواریوں پر وہ آ رہے ہیں، لیکن زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ وہاں روزی بھی کر سکتے ہو، بھیک نہیں مانگنی، سوال نہیں کرنا، سوال صرف اللہ سے کرنا، حج مبرور کر کے آنا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ جیسے آج ہی آپ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اس میں کیا نہیں کرنا؟ فلا رفث، آپ کی منقوہ آپ کے ساتھ ہے تو احرام کی حالت میں ملاپ جائز نہیں، حج ختم ہو جائے گا۔ ولا فسوق
فسق و فجور نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے، حج چلا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتے، بازار پھرتے رہتے ہیں، خریداریاں کرنی ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ سونے کی دکان پہ وہ آپ کو نہیں لے جاتی تو حج بھی سستا ہے، عمرہ بھی سستا ہے۔ اگر وہ آپ کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو بس پھر بات ختم ہو گئی۔ دنیا کے ہر کونے میں ایک جیسا ہی سونا اور ایک جیسا ریٹ ہے، وہاں ریال دیتے ہیں، یہاں روپے دینے پڑتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ ملاوٹ زیادہ ہو جائے، ہمیں پتہ نہ چلے، وہاں ملاوٹ والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں، حج کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ باقی یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو دوست ہمارے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، کئی عمرے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اصحاب کرام سے یہ ثابت نہیں کہ ایک عمرہ کر لیا اور حضور پھر حدود حرم سے باہر نکل گئے اور وہاں احرام باندھ کے واپس آ گئے۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ تنعیم مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ان میں شمار نہیں ہوتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت ملی تھی کہ ان کو وہ ایام آ گئے تو اس لیے وہ عمرہ نہ کر سکیں۔ حج کے دنوں میں انہوں نے حج کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو، اس تکلیف کو محسوس کیا اور ان کے بھائی کے ساتھ ان کو بھیجا کہ آپ حد حرم سے تنعیم میں چلے جائیں اور اپنی بہن کو عمرہ کروا دیں۔ ہاں البتہ وہ مستورات جن کے اوپر یہ ایام مخصوص جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ حج کے بعد یا اگر وقت ہے تو وہاں عمرہ بھی کر لیں۔ تو زیادہ عمرے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، نہ اصحاب سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے کہ آپ حرم میں بیٹھیں، حرمین میں جائیں، وہاں جا کر دعائیں کریں۔ یہ بار بار عمرے کی اجازت اپنے آپ کو نہ دے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا جی آج میں نے 7 عمرے کیے ہیں آج کے دن میں، اور میرے سر پر صرف چمڑا رہ گیا ہے اس طرح پھیر پھیر کے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ پھر چمڑا بھی اتروا ہی دو تاکہ نہ بال ہوں گے نہ اس طرح پھرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حج کے لیے خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور موت آ گئی تو وہ موت جو ہے وہ اسلام کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو حج کے ایام ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر یہ ایام جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے ہیں، تکبیرات کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا
تو آپ جب بھی بازار میں جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور لوگ بھی پڑھتے تھے جو بازار میں ہوتے تھے، جو دکاندار ہوتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے، یہاں پر ہیں، ان کے لیے 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات ہیں، وہ پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، اللہ نے ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے قرآن میں، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن ہیں، یہ متفق ہے اس میں تفسیر کہ یہ اللہ نے 10 دنوں کے لیے یہ قرآن میں فرمایا، یہ آپ کے 10 دن ہیں، کس لیے ہیں؟ روزہ رکھیں، کس لیے ہیں؟ صدقہ کریں، کس لیے ہے؟ قرآن پڑھیں، کس لیے ہے؟ قرآن کی سمجھ حاصل کریں، کس لیے ہے؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، کس لیے ہے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنی نیکیاں آپ کو مل سکتی ہیں، جتنے آپ سوچ سکتے ہیں، اتنے آپ ان دنوں میں کریں۔ یہ دن بڑے مقام والے ہیں، ان دنوں کا مقابلہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی دن نہیں کر سکتے۔ رمضان کے آخری عشرے کے دن بھی اس کے مقام کو نہیں ہیں، اس کی راتیں مقام کو ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں بڑی برکت والی ہیں، اور ذی الحجہ کے دن بڑی برکت والے ہیں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ عظمت والے یہ دن ہیں، سمجھ لیں اس کو، جہاد سے بھی زیادہ عظمت والے دن ہیں، سوائے اس کے کہ جو جہاد کے میدان میں شہید ہو جائے، اس کی سواری بھی ختم ہو جائے، اس کا جسم بھی ختم ہو جائے، وہ مقام والا شہید ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کو ایسے مت گزارے۔ اور اس دن میں ایک دن ہے یوم عرفہ، غور سے سن لیں، کون سا؟ یوم عرفہ، جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، آپ کے لیے روزہ ہے۔ اب اس عرفہ میں اختلاف آ گیا کہ جو سعودی عرب کے علاوہ لوگ ہیں، ان کا یوم عرفہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہوئی کہ عرفہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، لہذا 9 کا روزہ رکھے۔ بعض کہتے ہیں جی عرفہ وہ ہے جہاں حجاج عرفات کے میدان میں ہے، جیسے کوئی بھی وہ دن ہے آپ کے لیے، اس دن روزہ رکھیں۔ تو میں الحمدللہ اس چیز کا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھیں گے تو عرفہ بھی اس میں آ جائے گا۔ ایک روزہ رکھنا ویسے بھی خلاف سنت ہے، یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس لیے میں نے یہ مشورہ دیا، فتویٰ نہیں دیا، مشورہ دیا کہ آپ 8 ذی الحج کو بھی روزہ رکھ لیں، 9 ذی الحج کو بھی روزہ رکھ لیں، 2 روزے بھی ہو جائیں گے، عرفہ بھی اس میں آ جائے گا، چاہے 9 کا ہے چاہے 8 کا ہے۔ لیکن یہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو رکھنا ہے۔ اس لیے اس روزے کی بڑی اہمیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو آپ یہ دن جو ہیں
روزے میں اور عبادت میں گزاریں اور تہجد کی نماز شروع کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کی نماز کے وقت لوگ بوڑھے بزرگ مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور ہمارے نوجوان سو رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان جو ہے الا قلیلا، خال خال نماز کے لیے جاتے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بوڑھے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو یہ نوجوان تو پھر نہیں جاتے مساجد میں، اس لیے جب تک وہ بوڑھے نہیں ہوتے، بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر قبر یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے آگے جا کے، کس چیز کا حساب دینا ہے۔ تو میں آپ کو قرآن کے حکم کے مطابق یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن فرماتا ہے کہ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ جو مسلمان رات کو اٹھتے ہیں، اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیڈ روم میں کھڑے ہو جائیں، بیوی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ سے یہ کہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آج سے شروع کر دیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی، چلو ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، لیکن جن کو نیند آتی ہے وہ تو اٹھے اور یہ شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس تہجد کی نماز سے۔ تہجد کی نماز سے بڑا مقام ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ قربانی وہ کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جاموس کی بھینس کی قربانی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جاموس نوع من البقر ہے، گائے کی طرح ہے، اس لیے اس کی قربانی ہے۔ ہرن بھی بکرے کی طرح، نیل گائے بھی گائے کی طرح ہے۔ ولڈ بیسٹ جو ہیں جنگلوں میں لاکھوں کی تعداد میں پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی بھی قربانی ہے۔ یہ شمالی علاقہ جات میں یوک ہوتا ہے، وہ بھی گائے کی طرح ہے، اس کی بھی قربانی ہے۔ روس کے جو اسلامی ریاستیں ہیں وہاں گھوڑا ذبح ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گھوڑا حلال ہے، پھر اس کی بھی قربانی ہے۔ بھائی قربانی وہ کرو جو رسول اللہ نے کی ہے، جو صحابہ نے کی ہے، جو مینا میں قربان ہو رہے ہیں جانور، وہاں کوئی بھینس قربان نہیں ہو رہی۔ بھینس کا دودھ پیو، بھینس کا گوشت کھاؤ جب وہ بوڑھی ہو جائے، بھینس قربانی کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے اور ایک گائے قربان کی، فرمایا یہ میری ازواج مطہرات کے لیے 7 حصے ہیں۔ اس لیے وہ چیز کریں جو سنت پر رکھا ہے، جو قرآن کہتا ہے بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام جو ہیں وہ قرآن کے اندر بیان ہو گئے ہیں،
انہی کی آپ قربانی کریں۔ وہ دور تو ختم ہو گیا کہ جب قربانی جو ہے وہ شروع دن سے ہی گھر میں پالا کرتے تھے، ان کی خدمت ہوتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ جی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کرائیں، گوشت آپ کے گھر میں آ جائے گا، جتنے حصے آپ بناتے ہیں وہ حصے بھی آپ کو آ جائیں گے، لیکن آپ کو سری، پائے، اجری، کلیجی، کھال یہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ گندگی پھیلتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی ایسا ہے کہ وہ نہیں قربان کرنے دیتے۔ ہمارے ہاں ہیں تو میں آپ کو یہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ غلاظت نہ پھیلائیں، ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، کسائی سے ذبح نہ کروائیں، کیونکہ کسائی کا کوئی پتہ نہیں کہ اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے یا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود ذبح کریں باوضو ہو کر، اور کیا پڑھیں؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے اندر کا تقوی چاہیے، تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے جو پہلے خلاف سنت تھی، خلاف تقوی تھا، وہ اب تقوی میں آ جائے اور سنت کے اندر آ جائیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ فرمایا کہ مسنۃ، جب ذبح کرو تو 2 دانت والا جانور ذبح کرو، بس دیکھو لولا، لنگڑا، کانا، سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، اور بالکل لاغر، بیمار نہ ہو، اس کو ذبح کریں اور خود بھی کھائیں۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریب کو بھی دے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اپنے دوست احباب جو آپ کے غریب ہیں یا جو بھی ہیں ان کو دے اور ان کے گھر تک پہنچائیں۔ یہ ہے قربانی۔ یہ قربانی نہیں ہے کہ آپ کسائی سے کہیں جی چانپ علیحدہ کر دینا، پٹھ علیحدہ کر دینا، دستی کا گوشت علیحدہ بنا دینا، باقی دے دو ہم بانٹ لیں گے۔ نو اینڈ نیور، آپ اس کو ذبح کرائیں اور اس کو باقاعدہ طور پر مکس اپ کریں، اچھی طرح مکس اپ کر کے پھر اس کو بانٹیں، اس میں سے خود بھی کھائیں، باقیوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن یہ ہے سنت ابیکم ابراہیم۔ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اپنے بچے کو ذبح کر رہے تھے اور ان کو اوندا لٹایا ہوا تھا کہ چہرہ سامنے آئے، کہیں پدری شفقت سامنے نہ آ جائے اور اللہ کا حکم رہ جائے، اور زور لگا رہے ہیں۔ چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کا زور ہے 40 جوانوں کے برابر، چھری چلتی نہیں۔
اللہ اکبر۔ چھری کہتی ہے کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے چلنا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے چلانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ، جلدی سے جاؤ، وہ جو میڑھا جنت میں پل رہا ہے کئی سالوں سے، اس کو اٹھاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، چھری چل گئی تو کیا کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں فلاح کو آ گیا۔ جب آنکھ کھولی تو میڑھا ذبح تھا، اسماعیل علیہ السلام دائیں جانب کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔